بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے اور آخری جمعہ بھی ہے، اور کل سے انشاءاللہ تعالی یکم شوال کی ابتدا ہے۔ رب العزت کا بڑا فضل ہوا اور اس کا احسان ہوا کہ ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مبارک آ گیا اور خیر و عافیت کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی بہاریں زندگی میں عافیت کے ساتھ دوبارہ دیکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جب کوئی عبادت کی تکمیل ہو جاتی ہے، اللہ نے فرمایا ایک موقع پر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ جب تم مدت کو مکمل کر لیتے ہو تو تکبیر کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی عبادتوں کی تکمیل پر شکر ادا کرو۔ شکر اس بات کا کہ اللہ ہی کی توفیق اور اس کی عنایت سے، اس کے فضل اور کرم سے، اس کی مشیت سے ہی یہ ممکن ہوا کہ رمضان المبارک میں ان اعمال کی توفیق مل گئی، ورنہ العیاذ باللہ دنیا کے اندر کتنے ایسے مسلمان ہیں اور ہوں گے، اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے بھائی ہیں کہ جن کے مہینے، جن کی زندگیوں میں رمضان المبارک آتا ہے لیکن ایک عام مہینے کی طرح گزر جاتا ہے، نہ انہیں صیام کی توفیق ہوتی، نہ قیام کی توفیق ہوتی، نہ اس ماہ مبارک میں عبادتوں کے لیے کوئی توجہ ہوتی۔ جس طریقے سے جنوری اور فروری گزر جاتا ہے، اس طریقے سے ان کی زندگیوں میں ماہ مبارک بھی گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے ماہ مبارک کی تکمیل پر پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرنا، دل سے، زبان سے، قلب سے کہ یا اللہ آپ ہی کی وجہ سے تھوڑا بہت ممکن ہوا، گو کہ ہمارے یہ اعمال آپ کے شایان شان نہیں، آپ کی عظمت اور کبریائی کے لائق نہیں، لیکن بہرحال جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے آپ کے حضور پیش کر دیا، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پہلا کام عبادت کی تکمیل پر شکر کا ادا کر۔ قربانی جب آتی ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ دم شکر۔ قربانی کا ایک نام کیا ہے؟ دم شکر، یعنی شکر کا خون بہانا۔ تو کس چیز کا شکر ہوتا ہے وہ؟ جب حج کی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے تو اس تکمیل کے شکر میں، حج جیسی عظیم عبادت کی تکمیل کے شکر میں قربانی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حج تو انہوں نے کیا جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو پوری امت پر اس لیے کہ تاکہ گو کہ ایک مکمل عبادت میں تو حجاج کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے وہ عالم اسلام میں، ظاہر ہے استطاعت کی بات ہے نا، تو پوری امت کو عبادت کے ایک حصے میں کم سے کم جوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ ہے دم شکر، قربانی۔ آپ کو آئی سمجھ میں بات؟ اس لیے یہ سوال کبھی کبھار دل میں پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ کسی نے شاید کیا بھی تھا میرے سے 1-1.5 سال پہلے کہ دم شکر کہتے ہیں اس کو، دم شکر، شکر کا خون یعنی شکر کی قربانی۔ تو شکر تو وہ لوگ ادا کرتے ہیں جنہوں نے حج کی تکمیل کی، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو توفیق بخشی ایک عظیم و شان عبادت کی، اور نسبتاً مشکل عبادت۔ حج ایک نسبتاً مشکل عبادت ہے، جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہوتی ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو ایک اس نسبتاً مشکل عبادت کی تکمیل میں وہ شکر ادا کرتے ہیں، امت کو اس عبادت میں کے ایک حصے میں شریک کر دیا جاتا ہے۔ یہ دین کا مزاج ہے کہ اسلام میں جتنی بھی بڑی عبادتیں ہیں ان کی کوئی اجتماعی شکل پیدا کی گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا کام شکر اور دوسرا کام استغفار۔ سورۃ الذاریات میں اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔
اللہ ایمان والوں کی اور اپنے نیک بندوں کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایسے ہیں قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب ان کی صبح آ جاتی ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر کہ یا رسول اللہ، ساری رات انہوں نے کام تو نیک کیا ہے، قرآن خود کہہ رہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ ساری رات تو عبادت کی ہے، ساری رات تو اللہ کے حضور پیش رہے، آہوزاری کرتے رہے، ندا دیتے رہے اللہ کو، اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ فرما رہے وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کو استغفار کرتے ہیں۔ تو ساری رات تو عمل نیک کیا، تو استغفار کس چیز کے لیے؟ گناہ کا تو کوئی کام نہیں کیا، وہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی۔ آپ کو ربط سمجھ میں آیا حضرت عائشہ کے سوال کا کہ استغفار تو گناہ کا کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ساری رات جاگے رہے، عبادت کرتے رہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح کو استغفار کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ صبح کو استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی مشیت کے مطابق اس کا حق کے عبادت ادا نہیں کر سکتے، تو صبح کو استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ یا اللہ اس میں اتنی کمی کوتاہیاں ہو گئیں، یہ جو عمل آپ نے اس کی بھی توفیق دی، ہم تو اس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے، تو ہم آپ سے استغفار چاہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 دفعہ فرماتے۔ یہیں سے یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ لوگ کہتے ہیں اللہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہر ذکر کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا نام لینا، یہ اللہ کے اسم ذات کا نام لینا، ذکر کرنا، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جس موقع پر پوری مسجد کہتی ہے اس موقع پر کہنا کیا چاہیے؟ استغفر اللہ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرض نماز کا سلام پھیرتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ استغفر اللہ۔ اب بندہ پوچھے کہ بھائی ادا کیا ہوئی ہے؟ نماز بھی کون سی؟ نفل نہیں، وتر نہیں، تہجد نہیں، اوابین نہیں، اشراق نہیں، چاشت نہیں، بلکہ فرض نماز۔ اور حضور فرما رہے ہیں سلام پھیر کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر فرمایا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ دعا یہاں بھی یہی کہ جو عبادت کی نبی فرما رہے ہیں کہ جو عبادت ہم نے اللہ کے حضور کی، اس میں رتی برابر بھی میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی جرت نہیں، میری کوئی لیاقت نہیں، میری کوئی صلاحیت نہیں، محض اللہ کے فضل سے، اور وہ بھی ناقص، اس پر استغفار۔ تو عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ ماہ گزر گیا، اور اس دوران بہت سی کمی کوتاہیاں بھی ضرور ہوئیں۔ عمل پر شکر ادا کیا جائے اور عمل کی کمی کوتاہیوں پر استغفار کی جائے۔ ابھی بھی رمضان المبارک کے کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، غالباً پہلے جمعے کو رمضان کے میں نے حدیث عرض کی تھی، طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آمین کہا۔ بعد میں لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ آپ نے 3 جگہوں پر آمین کہا۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک دعا جبریل امین نے یہ کہی کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص، ہلاکت ہو اس شخص پر کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دعا کرنے والا کون؟ جبریل۔ آمین کہنے والے کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام کون سا؟ ممبر کا، کہ جب حضور ممبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور جگہ کون سی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کریں۔ اور دن کون سا؟ جمعے کا دن۔
تو ابھی بھی رمضان المبارک کے چند گھنٹے ہیں، اللہ کے حضور اگر اس ماہ مبارک میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اور یقیناً ہوئی ہے، اللہ کے حضور حاضری دیں کہ اس مہمان کی ہم قدر نہیں کر سکے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ یہ عظیم الشان مہمان ہماری زندگیوں میں آیا اور چلا گیا، یا اللہ جو کچھ کیا اس پر شکر، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اس پر استغفار۔ آخری بات یہ کہ آج جمعہ ہے اور آخری جمعہ ہے، اور اتفاق سے آخری روزہ بھی ہے، تو اسے کہتے ہیں جمعۃ الوداع۔ وداع کہتے ہیں، الوداع کہتے ہیں نا، یعنی رخصت ہونے والا۔ تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہو گیا جمعۃ الوداع کے ایک خصوصی نام سے، ٹھیک ہے، لیکن جمعۃ الوداع اس لحاظ سے بھی افضل ہے کہ رمضان کا جمعہ ہے اور جمعے کی خود اپنی افضلیت بھی ہے، تو افضلیت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جمعۃ الوداع کے لیے کوئی خصوصی عمل، مثلا ابھی تک میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ابھی تک بھی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جی جمعۃ الوداع کو جو ہر نماز کی قضا کی نیت سے پڑھ لے ایک ایک دفعہ، یعنی ظہر کے بعد ظہر پڑھ لے، عصر کے بعد عصر پڑھ لے، اور مغرب کے بعد مغرب، اور عشاء کے بعد عشاء، اور فجر سے پہلے پڑھ لے، تو 4 سال یا 10 سال یا 5 سال یا پتہ نہیں ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی۔ پتہ نہیں یہ گیدڑ سنگی بڑوں کو، ہمارے بڑوں کو نہیں آئی، ورنہ وہ بھی کروا لیتے بھائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسا کوئی طریقہ کار نہیں، کوئی حدیث نہیں، ایک من گھڑت چیز ہے جو پتہ نہیں معاشرے میں کہیں سے مشہور ہو گئی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان۔ تو کسی نیم ملا نے مشہور کر دی ہوگی، بیچارہ گاؤں دیہات کا ہوگا، گاؤں دیہاتوں میں لوگ ویسے بھی عقیدت کی چیزیں بڑی زبردستی لے لیتے ہیں، اور مشہور ہوتے 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 ہمارے اس پورے کانٹیننٹ میں، انڈو پاک میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ اور میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کہ ایک عرب شیخ کے سامنے کسی نے کوئی پرچی پیش کی تھی کہ اہل پاکستان یہ کہتے ہیں، وہ بیچارہ ہنس ہنس کے پاگل ہو گیا، کہتے یہ کیا ہے، یہ کیا واہیات چیز ہے۔ یوٹیوب پر ایک عرب شیخ جمعہ پڑھا رہے تھے، تو کسی نے پرچی بھیجی، عربی میں ہے، کہ اہل پاکستان کے ہاں یہ چیز مشہور ہے کہ اگر جمعۃ الوداع کو رمضان کے آخری جمعے میں کوئی ایک ایک دفعہ قضا کر لے تو ساری زندگی کی قضائیں۔ وہ بیچارہ جواب تو کیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اہل پاکستان سے اسی کی توقع تھی مجھے بہرحال۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، قضا نمازوں کا یہ 2 ہی طریقے ہیں، ایک تو خود اپنے جسم سے، اپنے عمل سے اس کو قضا کرنا، اور اگر جسم لاغر ہو جائے اور ذہن کام کرنا چھوڑ دے، جسے کہتے ہیں بالکل حال جو ہے، یعنی ایک طریقے سے انسان کا جسم بھی کام چھوڑ دے یا اس کے اوسان بالکل معطل ہو جائے، ہوتا ہے نا یادداشت لی جاتی ہے آخری عمر میں، اللہ بچائے، بس پھر اس کا فدیہ ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جمعۃ الوداع کی اس حیثیت سے اہمیت کا ہونا کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کوئی خصوصی عمل، کوئی خصوصی، یہ بالکل نہیں ہے اس طرح۔ تو یہ بات عرض کرنی تھی، اور آخری بات یہ عرض کرنی تھی کہ آج کی رات، یعنی جسے یکم شوال کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ کہتے ہیں عربی میں انعام، گفٹ کو، تحفے کو۔ تو لیلۃ الجائزہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات کو اپنے بندوں کو انعامات عطا فرماتا۔ اب میرا اور آپ کا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال اس انعام کے لائق بھی ہیں یا نہیں، لیکن جب انعام دینے کا وقت ہو اور جس وقت انعامات تقسیم ہو رہے ہوں، تو کم سے کم اتنا ہو کہ ہماری عمل میں کوئی گناہ نہ ہو، تاکہ اللہ رب العزت کو شاید اسی پر رحم آ جائے اور ہمیں بھی کوئی انعام عطا ہو جائے۔ وہ انعام عافیت کا ہو سکتا ہے، وہ انعام خیر کا ہو سکتا ہے، وہ انعام ہدایت کا ہو سکتا ہے، وہ انعام زندگی میں کسی ایسی محرومی کے ختم ہونے کا ہو سکتا ہے جو ہمیں نہیں پتا، وہ انعام آنے والے دنوں میں کسی بڑے حادثے سے خلاصی کا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کی رات کو بجائے اس کے کہ جناب بالکل ہی آدمی کم سے کم اتنا کہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے کچھ نوافل ضرور پڑھ لیں، تاکہ لیلۃ الجائزہ کا ثواب ہم سب کو نصیب ہو جائے۔
اور اس میں بھی عبادت کا تھوڑا بہت ثواب اور قیام کا ثواب اس میں بھی ملے۔ اور آخری بات یہ کہ یکم شوال کو روزہ رکھنا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ یکم شوال کو روزہ رکھنا، دیکھو 4 دن دین میں ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یکم شوال، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12، یہ 4 دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی وہ بالکل حرام تقریباً۔ تو جو لوگ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں کہ بھائی میں تو عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا، تو وہ کوئی نیک عمل نہیں کر رہے، بلکہ ان کو روزہ توڑنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرما۔ وآخر دعوانا